وَنُوحَ وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ. خدا کہتا میں نے چن لیا، میں نے نبیوں میں سے نبی چنے. نبی بھی سارے ایک جیسے نہیں. تیسرا سپارہ شروع ہی یہاں سے ہوتا ہے، تِلْكَ الرُّسُولُ فَضَّلْنَا عَلَى بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ. ہم نے بعض رسولوں پہ فضیلت دی. اب خدا کہتا ان اللہ، بے شک اللہ نے اصطفیٰ چنا، آدم کو چنا. ابراہیم چنے ہوئے کون؟ آدم چنا ہوا، نوح چنا ہوا، ابراہیم چنا ہوا، موسیٰ چنا ہوا، مریم چنی ہوئی. 4 مرد چنے، ایک مستور چنی. آدم سے لے کے محمد تک پیچھے سے بھی 5 چنے، آگے سے بھی 5 چنے، وہاں بھی 4 مرد چنے. ابھی تک آج چوتھی مجلس ہے، میں نے روایت نہیں پڑھی، صرف قرآن پڑھ رہا ہوں. اور میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں دانتوں کو پسینہ آتا ہے، قرآن سے فضیلت نکال لیں. یہ روٹی ضائع نہ کرنا. پیچھے سے 4 مرد چنے، ایک مستور چنے. صرف ساری نبیوں کی مائیں معصومہ ہیں. یہ بات میں منبر کی عظمت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ہر نبی کی ماں معصومہ ہے، ہر نبی کی ماں طاہرہ ہے. چنا صرف مریم کو. قرآن ابھی منبر پہ لے کے آؤ، سورہ آل عمران پڑھتا ہوں. خدا کہتا ہے یا مریم ان اللہ اصطفاک، بے شک ہم نے تجھے چنا، وطہرک، پھر تجھے پاک کیا، واصطفاک، پاک کرنے کے بعد پھر چنا، علی نساء العالمین، کل عالمین کی عورتوں سے. اس کا مطلب کہ مریم 2 دفعہ چنی گئی. ایک دفعہ پہلے چنا، پھر پاک کیا، پھر چنا. لیکن یہ حقیقت آج سے پہلے اگر منبر سے سنی ہو، پھر چپ رہنا، مجھے کوئی اعتراض نہیں. اگر یہ نوکر کی زبان سے پہلی دفعہ سنی ہو، پھر دعا ضرور دینی. ہر نبی کی ماں معصومہ ہے. مصطفیٰ مریم کیوں؟ ہر نبی کی ماں بطول ہے. مصطفیٰ مریم کیوں؟ ہر نبی کی ماں طیبہ ہے. چنی ہوئی مریم کیوں؟ مریم کے پاس چند صفتیں ایسی ہیں جو کسی اور کے پاس نہیں. مریم کے پاس پہلی صفت یہ ہے، یہ پہلی مستور ہے جس نے زمین سے کھایا ہی نہیں. اس نے کیوں نہیں کھایا؟ میں وضاحت آ گئی. لفظ یاد رہے، وہ خطیب نہیں ہوتا جو بنیاد بھول جائے. میں نے آپ کو اللہ کی نشانی سنانی ہے. بات جہاں سے میں نے شروع کی ہے، اس مریم کے پاس آنی تھی اللہ کی نشانی. خدا نے مریم کو ایسی صفت دی. مریم نے زمین سے اونگا کچھ کھایا ہی نہیں جب تک نشانی نہیں آئی. جب تک نشانی نہیں آئی خدا نے مریم کو ایسے حفاظت میں رکھا، ایسے چنا، ایسے پاک کیا کہ مریم کو جناب زکریا کفالت کرتے. زکریا ایک کمرے میں بند کرتے. قرآن کہتا زکریا کھانا لا کے تالا کھولتے. زکریا کو خوشبو آتی کھانوں کی، ایسی خوشبو پہلے کبھی کسی کھانے سے آئی نہ ہوتی. دروازہ کھولتے، مریم مصلے پہ ہوتی، چاروں طرف کھانے، پھل. زکریا دیکھ کے کہتے انی لکا حاضر، یہ کہاں سے آیا؟ بی بی دیکھتی ہوا من عند اللہ، یہ مجھے اللہ کی طرف سے آیا. میرے اللہ تو نے مریم کو زمین سے کیوں نہیں کھانے دیا؟ فرمایا میں نے اسے مصطفیٰ کرنا تھا، میں نے اسے زمین سے نہیں کھانے دیا. اس کا کھانا میں جنت سے بھیجتا رہا. صبح کا بھی جنت سے آتا تھا، دوپہر کا بھی جنت سے آتا تھا، رات کا بھی جنت سے آتا تھا.
کہا جا کے دنیا کو آل محمد سناؤ، جسے خدا مصطفیٰ کرتا ہے وہ جنت کی روٹیاں کھاتی ہے، اور جنہیں خدا کلال کرتا ہے ان کی روٹیاں جنت میں جاتی ہیں۔ جس کے پاس تھی نشانی آنی، اس کی روٹی جنت سے آئی، اور جسے کمال کہنا تھا اس کی روٹیاں جنت میں گئی۔ وہاں والے یہاں آئے، یہاں کی روٹیاں وہاں چلی گئی۔ مریم کو کھانا جنت سے آیا، لے کے فرشتے آتے، یہاں فرشتے دینے آ رہے تھے۔ وہاں فرشتے لینے آ رہے ہیں، اور یہ اسرار بھی، یہ راز بھی یہ نوکری کھولے گا۔ فرشتوں سے کیوں منگوائیں؟ جنوں کو کہہ دیتا، جنات سے کہہ دیتا مانگ لو روٹیاں، انسانوں سے کہہ دیتا مانگ لو روٹیاں۔ خدا نے فرشتے ہی کیوں بھیجے؟ کیونکہ جنات میں بھی نفس ہے، انسانوں میں بھی نفس ہے، اور خدا کہتا وَمَا مِن دَابَةٍ مِنَ الْأَرْضِ، جو کچھ زمین پہ رہتا ہے جس کے پاس نفس ہے، إِلَّا عَلَىٰ رِزْقِهَا، اس کا رزق میرے ذمہ ہے۔ خدا نے کہا جو صاحب نفس ہوگا اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہوگا، جس کے پاس نفس ہوگا اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہوگا۔ خدا کہتا میں نے تمہارا رزق تقدیر میں لکھا ہوا ہے، تمہیں تمہارے وقت میں ملے گا۔ اس کا مطلب جن بھی کھاتے ہیں تو وہ تقدیر میں لکھا ہے، انسان بھی کھاتے ہیں وہ تقدیر میں لکھا ہے۔ فرشتوں میں نفس نہیں ہوتا۔ خدا نے فرشتوں کو کہا تم زہرا کے دروازے پہ جاؤ، زہرا تمہیں روٹیاں دے گی، کیونکہ میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں بیٹا بھی تقدیر سے نہیں دیتا، ماں بھی تقدیر سے نہیں دیتا۔ اور روٹیاں مانگتے ہوئے لفظ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم یتیم ہیں۔ ہمارے ہاں یتیم کی تعریف یہ نہیں جس کا باپ نہ ہو، جس کا باپ ہو کے مر جائے اس کو یتیم کہتے ہیں۔ نا بولو تو صحیح، جس کا باپ ہو اور مر جائے اسے یتیم کہتے ہیں۔ فرشتہ کہہ رہا میں یتیم ہوں، فرشتے کا باپ ثابت کر، یا پھر قرآن سے آیت نکال۔ قرآن کہتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یہ مسکین بھی بنے ہیں۔ اب چپ رہو گے تو دماغ میرا بھی خراب نہیں ہے کہ میں راز پہ راز اگلے جاؤں۔ احمقوں کی بستی میں بھی نہیں رہتا، سودا وہاں بیچا جاتا جہاں خریدار اچھا ہو۔ معرفت کا بھاؤ کہ ولایت کی مسکراہٹ تو مجھے نظر آئے، کھورتی ہوئی آنکھوں میں میں راز کیوں اگلوں، پریشان چہروں کے سامنے میں حقیقت قرآن کیوں پڑھوں۔ پوچھا گیا امام صادق سے آگے مولا یہ یتیم کسے کہتے؟ امام نے فرمایا ماں مولا نے کہا یتیم یتیم اسے نہیں کہتے جس کا باپ نہ ہو، یتیم اسے کہتے جس کی معرفت میں کمی آ جائے۔ جبریل نے دروازے پہ آ کے کہا بی بی پہلے تم وہاں پہ رہتے تھے مجھے معرفت رہتی تھی، اب تم یہاں آ گئے ہو میری معرفت میں کمی آ رہی ہے۔ زہرا روٹیاں نہیں دے رہی، فرشتوں کو معرفت دے رہی ہے۔ اگر ان کی معرفت میں کمی نہ ہوتی تو جب خدا نے کہا تھا پڑھو یہ نام کن کے ہیں پڑھ دیتے، انہوں نے کہا ہمیں نہیں پتا کون ہے۔
بتا یہ کون ہے. پھر انہیں آدم نے بتایا کہ یہ کون ہے. اس دن کے بعد پھر ان کی تسبیح بدلی. پھر اس دن کے بعد ان کی عبادت تبدیل ہوئی. انہوں نے پھر انہی ناموں کی تسبیح پڑھی. اب دروازے پہ ملائکہ، وہ ہے نشانی کی ماں. مریم کے پاس پہلی صفت یہ ہے کہ مریم نے زمین سے نہیں کھایا. اب مریم زمین سے نہیں کھا رہی. 3 وقت کا کھانا آسمان سے آیا. توجہ ہے زبان، 3 وقت کا کھانا عرش سے آیا. ادھر گود میں آ گیا عیسیٰ، مریم بیٹھی ہے، کھانا نہیں آیا. مریم کو لگی بھوک، فرشتہ ہے. مریم نے جلدی سے دیکھا، خالی ہاتھ آیا، کھانا نہیں آیا. تو کہا خدا کہہ رہا وہ سامنے کھجور کا درخت، اسے ہلا، کھجوریں گرے گی، کھجوریں کھا. اس نے آج تک تو اس نے مجھے نہیں کہا کہ محنت کر کے کھا، آج کیوں کہہ رہا ہے؟ فرماتا بانی تھی نشانی. میں نے تجھے بچا کے رکھا، میں نے تجھے بچا کے رکھا. مجھے علی کی عزت کی قسم ہے، میں جملہ نہیں جگر نکال کے تمہاری ہتھیلیوں پر رکھ لگا. مریم کے پاس اللہ کی نشانی آ گئی. خدا نے کہا کھجوریں خود کھا. 3 دن فاطمہ بنت اسد کعبے میں بیٹھی رہی. خدا نے کہا جانا نا، وہ مریم تھی، تو کمال ہے. جاتی بی بی 10 رجب کو، باہر آتی 13 رجب کو، مولوی کہہ دینا 3 دن کھاتی رہی، کیونکہ خدا نے مریم کو بھی کھلایا تھا. خدا نے 13 کے بعد روکا. خدا نے کہا 14 بھی رہے، 15 بھی رہے، 16 بھی رہے. میرے اللہ 3 دن کھاؤں گی کہاں سے؟ فرمایا وہ آیت آ رہی تھی، یہ قرآن آ رہا ہے. ایک سال بھی یہی تھا. اس سے پہلے مجھے صحیح صاحب نے کسی بھائی کا سوال تھا، وہ سوال بھی یہی تھا، لیکن انہوں نے سوال کی میں تھوڑی درستگی کر دوں، سوال بھی ٹھیک کر دوں. ان کا سوال تھا کہ علی کی پیدائش کعبہ، پیدائش نہیں ہوتی، پہلے تو اس لفظ کو بتا علی کی پیدائش نہیں. دوسرا انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ کعبہ، عیسیٰ کعبہ میں نہیں ہے، عیسیٰ کی ماں بیت المقدس میں رہتے تھے. اس وقت عبادت خانہ وہی تھا، قبلہ اول بیت المقدس تھا. اب یہاں پہ آ کے اکثر ذاکرین نے اور اکثر نام نہاد خطبہ نے آپ کے ذہنوں میں ایک بات بٹھا دی ہے، وہ عقیدہ بن گئی ہے، وہ غلط العام ہو گئی ہے. میں اسے ٹھیک کرنے لگا. کہہ دیا جاتا ہے کہ خدا نے مریم سے کہا کہ مریم تو میرے گھر سے چلی جا، یہ یہاں ولادتیں نہیں ہوتی، یہاں عبادتیں ہوتی ہیں. خدا نے کیوں نکالا تھا؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کیا خدا کو وہاں پہ کسی نجاست کا خطرہ تھا؟ نجاست کا خطرہ تو تب ہوتا اگر عیسیٰ شکم میں ہوتا. تو جب آنا ہی گود میں تھا پھر نجاست کیسا؟ اور ویسے بھی اگر عیسیٰ شکم میں بھی ہوتا وہ تب بھی بطول تھی، اور بطولوں کی ہاں اجازت نہیں ہوتی. خدا نے اس لیے نہیں نکالا کہ گھر میں جو سو رہا تھا، راز کوئی اور تھا.
کیونکہ اس وقت کی بلائے اول تھا بیت المقدس. خدا نے کہا مریم اٹھ جا, مریم چلی جا یہاں سے. میں نے کہا کہاں جاؤں, میرا تو گھر ہی کوئی نہیں, میں تو رہتی تیرے گھر میں ہوں. ہاں مریم کا اپنا گھر کوئی نہیں تھا, مریم بیت المقدس میں رہتی تھی. خدا نے کہا نہیں, اب یہاں سے چلی جا. میں نے کہا کہاں جاؤں گی, میرا تو ہے بھی کوئی نہیں, دے بھی بغیر شوہر کے بیٹا رہا, کہاں جا کے دنیا کے تانے سنوں. خدا نے کہا وہ میں دیکھ لوں گا, لیکن تو یہاں سے چلی جا. میں نے کیوں نکال رہا ہے؟ فرمایا ایک وقت آئے گا دنیا نے اسے اللہ کا بیٹا کہنا ہے. اگر یہ میرے گھر میں آ گیا دنیا کہے گی بیٹا تھا, بیٹا تھا تو باپ کے گھر میں آیا. میں قیامت تک توحید کیسے بچاؤں گا؟ عیسیٰ کو میرے گھر سے لے جاؤ میں تاکہ ان کی زبانیں بند کروں کہ اگر بیٹا ہوتا تو میرے گھر میں ہوتا, میں گھر سے نکالتا نا. ادھر ابو طالب کے گھر میں بیٹھی تھی علی کی ماں. خدا نے کہا جلدی سے آ جا, بی بی کا میرے پاس گھر ہے. خدا نے کہا اسے بیٹا کہنا ہے, اسے لوگوں نے اللہ کہنا ہے. اللہ کا بیٹا, علی کو کہنا ہے اللہ. میں ان کا عقیدہ بھی غلط کر رہا ہوں, ان کا عقیدہ بھی غلط کر رہا ہوں. اگر بیٹا ہوتا تو میرے گھر میں آتا. اسے لوگوں نے کہنا ہے اللہ تو 3 دن گھر میں رہ, 16 رجب کو باہر جانا. قوم دروازے پہ کھڑی پوچھے گی کہاں سے آیا؟ فرمایا اس نے بھیجا تاکہ دنیا کو پتا چلے وہ اور ہے, یہ اور ہے. مریم کی پہلی صفت جنت سے کھانے. مریم کے پاس دوسری صفت کیا تھی؟ مریم کو معصوم نے پالا. جب مریم کی ماں, جب گھر میں جناب مریم کا ظہور ہوا تو مریم کی ماں سوچ رہی تھی کہ اس کی کفالت کون کرے. 360 افراد تھے اس وقت جناب مریم کے خاندان کے, اور سارے صاحب عزت تھے. اس دور کی شریعت میں سارے ہی کاربند تھے. 360 نے کہا ہم پالیں گے اس بچی. مریم کی ماں نے کہا نہیں, ایسے کرو چناؤ کرتے ہیں. ایک بڑا سا پانی کا برتن لے کے لوہے کے قلم لاؤ, جس کا قلم ڈوبے گا وہ نہیں, جس کا تیرے گا وہ اسے پالے گا. 360 افراد نے لوہے کے قلم پھینکے, صرف زکریا کا قلم. ماں نے یوں اٹھائی گود سے, مریم کو دے دیا زکریا کی گود میں. اس کا مطلب ہے کہ معصوم کی آغوش بھی یا تو پھر کل سے اس طرح کر لیتے ہیں کہ میں تقریر لکھ کے لے آیا کروں گا, ایک ایک بندے کا کاغذ پکڑا دیا کروں گا جسے جملہ بھی نہ سمجھ آئے. معصوم کے لیے گود بھی معصوم ہونی چاہیے. مریم تھی مصطفیٰ, خدا نے کہا پالنے کی بھی معصوم. مریم مصطفیٰ تھی, زکریا کی گود میں چلی گئی کیونکہ مریم بھی معصومہ تھی, زکریا بھی معصوم تھا. مریم ہے چھوٹی معصوم, محمد ہے بڑا معصوم. چھوٹی کو چھوٹے